السلام علیکم سر. اچھا سر، پچھلی ویڈیو میں نا آپ نے رحمتیں کے حوالے سے بتایا تھا کہ رحمتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ مشکلات ہماری کیسے حل ہوگی؟ جی بیٹا، یہ پچھلی ویڈیو میں جو بات ہوئی تھی کہ رحمت تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار موجود ہیں، وہ بکھری پڑی ہیں، اس کی میں نے لیئرز بتائی تھی. اس کی پہلی لیئر آپ کو یاد کریں. میں نے کہا تھا کہ پہلی لیئر زندگی سب سے بڑی رحمت خدا کی زندگی، صحت، اہل خانہ اور سوچ. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. زندگی ہوگی تو پھر اگلا صحت ہوگی. صحت ہوگی تو آپ اہل خانہ کے لیے جو ہے نا جی ایک نعمت ہوں گے، اور اہل خانہ جب آپ کی موجود ہوں گے تو وہ آپ کی تربیت کریں گے تو آپ کی سوچ پیدا ہوگی. یہ چارے چیزیں جو ہیں یہ پہلی لیر ہے رحمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ میں آج کی اپنی بات صرف پہلی لیر کی حد تک محدود رکھوں گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر ہم آگے سے آگے بات کرتے رہیں گے. کہ پہلی لیر کی حد تک جو رحمت ہمیں خدا نے دی ہے، زندگی، صحت، ہمارے اہل خاندان یا اہل خانہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری سوچ، دماغی سوچ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. تو اس کی موجودگی میں ہماری مشکلات کیسے حل ہو سکتی ہیں؟ کسی کے پاس کچھ نہ ہو، صرف یہ چیزیں ہوں، تو آیا وہ اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے؟ کوئی بالکل حل ہو سکتی ہے. اس کا سب سے بڑا نسخہ، سب سے پہلا قدم مشکل کو حل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں. بالکل اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مجبور ہیں، ہمارے تو حالات ہی اجازت نہیں دے رہے، ہم تو فلاں کے زیر اثر ہیں، فلاں کے غلام ہیں، فلاں ہمارے علاقے میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، یہ اپرچونٹی نہیں ہے. یعنی کہ بے شمار ایکسکیوزز جو ہے نا جی وہ لوگوں کے پاس ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف ایکسکیوزز ہیں. تو اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہے، ہمارے ساتھ تو جو ہے نا یہ زمانہ ظلم کر رہا ہے، یہ چاروں طرف سے ہم تو ظلم میں گھرے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں. یہ اس رحمت کا سب سے بڑا حل یہ ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ جی اگر ہم مظلوم نہ سمجھیں تو ہم کیا سمجھیں اپنے آپ کو؟ جبکہ ہم تو مظلوم ہیں، ہماری طرف تو چاروں طرف جو ہے وہ ظلم بھی پھیلا ہوا ہے، ناانصافی بھی پھیلی ہوئی ہے، ہمیں کوئی بندہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ مظلوم سمجھیں اپنے آپ کو؟ جی یہی رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ نے مظلوم نہیں سمجھنا. تو اپنے آپ کو سمجھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو مشکل کا ایک طالب علم سمجھنا ہے کہ آپ کے گرد مشکل موجود ہے، لیکن آپ اس کے سٹوڈنٹ ہو، آپ اس کے وکٹم نہیں ہو. وکٹم اور سٹوڈنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وکٹم دن بدن کمزور ہوتا ہے، سٹوڈنٹ دن بدن طاقتور ہوتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے. کیوں؟ جب وہ سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ تعلیم لے رہا ہوتا ہے، تھوڑی یا زیادہ. تو جب تعلیم انسان کے پاس آتی ہے تو تعلیم انسان کو طاقتور بناتی ہے، باشعور بناتی ہے. اس لیے رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو وکٹم نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں. کس چیز کا طالب علم؟ مشکل کا طالب علم. کہ یہ جو مشکل ہے ہمارے ارد گرد، یہ جو پریشانیاں ہیں یا یہ جو مسائل ہیں، انہیں ہم نے کیسے سٹڈی کر کے ان سے ہم نے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. یعنی کہ اسے ایک آپ کیس کے طور پر سٹڈی کریں اس مشکل کو. کوئی جو بھی مشکل ہے آپ کو، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ارد گرد یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے، میرے پاس خرچہ نہیں ہے،
مجھے کوئی تعلیم جو ہے نا جی ملنے کے مواقع نہیں ہیں، مجھے جاب نہیں مل رہی، یا میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ چیز نہیں ہو رہی. تو ہر مشکل کو، جو بھی آپ کو مشکل فیس کر رہے ہیں، یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ عام لوگ بھی جو ہے نا جی اسے سمجھ سکیں کہ اس مشکل کو سٹڈی کریں. جب آپ سٹڈی کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی رستہ آپ کو ملے گا. اسے ہم مزید آگے اس طرح ایک قدم آگے بڑھ کے اس طرح سوچ لیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیکھ کیا رہے ہیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ حل کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو وہ آیت کا جو مفہوم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ رحمت سے مراد یہی، وہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی میں نہیں پڑنا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو یہی تو سبق ہے کہ آپ نے وکٹم نہیں بننا، آپ نے اسٹوڈنٹ کے طور پر جو ہے نا جی اس مشکل کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے رستے تلاش کرنے ہیں. اور جب آپ اس پر غور کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد لازماً ہمارے شامل حال ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس مشکل کا حل تلاش کریں، اسے سٹڈی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو. تو وہ جو آج تو صرف ہم نے وہ رحمت کی پہلی لیئر پر بات کی ہے کہ صرف چند چیزیں ہوں، انسان زندہ ہو، صحت مند ہو، اس کے اہل خانہ ہو، یعنی کہ کہیں وہ رہ رہا ہو، کسی جنگل میں نہ رہ رہا ہو. اہل خانہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں رہ رہا ہو اور اسے بنیادی کوئی سوچ آ چکی ہو، شعور کا وہ سفر طے کر چکا ہو، تو اسے کسی چیز میں جو ہے نا کوئی رکاوٹ، کوئی اس کے راستے میں مشکل اس کی ترقی کے سامنے نہیں آ سکتی. یہ آج کا پہلا حل ہے اس رحمت کے تحت کہ ہم نے وکٹم نہیں بننا، ہم نے اسٹوڈنٹ بننا ہے.